26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 41۔ سورہ قاف کی آخری آیات مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستمع یوم ینادی المناد، واستمع اور کان لگا کر سن، یوم ینادی المناد جس دن پکارے گا پکار کرنے والا، من مکان قریب، قریب جگہ سے، یوم یسمعون الصیحہ جس دن وہ سنیں گے سخت آواز، بالحق کی حق کے بارے حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، ذالک یہ یوم الخروج نکلنے کا دن ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کے شاہکار کو بیان فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے منکر تھے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کو ذکر کر کے ان لوگوں کو جواب دیا کہ جو اللہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ دوسری دفعہ مٹی سے انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور آج کی آیت میں اللہ نے قیامت اور حشر اور نشر کا منظر بیان کیا۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں یہ بات لکھی ہے، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اے لوگوں ذرا کان لگا کر خوب غور سے سنو، قیامت کے دن جب اللہ کا منادی آواز لگائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام صخرہ بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جو اس کی آواز ہر انسان محسوس کرے گا، سب لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ اس چیخ اور آواز کو سنیں گے۔ حضرت اسرافیل کی آواز کو سن کر سارے لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ نے اسی دن کے بارے میں فرمایا، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، یہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، جمع ہوں گے اور حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنیے جس دن منادی پکارے گا، من مکان قریب، قریب جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق جس دن سنیں گے وہ سخت آواز حق کے ساتھ، وہ آواز برحق ہے، اللہ کا منادی حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے،
ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، سارے لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ نے فرمایا، اے قیامت کے منکرینوں، خوب غور سے سنو، میں اللہ ہی زندہ کرنے والا ہوں، موت بھی میں اللہ دیتا ہوں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یاد رکھنا سب نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ فرمایا یہ اس دن کی بات ہے جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، قبریں پھٹیں گی، بڑی تیزی سے لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یوم تشقق الارض، جس دن پھٹے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا تیزی سے، ذالک حشر، یہ جمع کرنا ہے، علینا یسیر، ہم پر آسان ہے۔ بڑی تیزی سے لوگ قبروں سے نکل کر سور کی آواز پر آنن فانن اللہ کے حکم سے ہڈیاں آپس میں جڑے گی، انسان زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ماں کے پیٹ سے انسان ننگا پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت والے دن حضرت اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، سارے لوگ قبروں سے برہنہ حالت میں میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آقا نے فرمایا اللہ لباس پہنائیں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا آقا نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ بہرحال فرمایا یوں انسان قبروں سے نکل کے جمع ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر بہت آسان ہے۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہم پہ بڑا آسان ہے، مجھ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بما یقولون، جو وہ کافر کہتے ہیں، وما انت علیہم، اور نہیں ہے آپ ان پر بجبار، جبر کرنے والے، مجبور کرنے والے، فذکر بالقرآن، پس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ،
من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میری وعید سے۔ اس آخری آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اللہ کریم نے تسلی دی۔ فرمایا اے میرا نبی، ہم کفار کے ارادے اور ان کی نیت سے خوب واقف ہیں، جو آپ کے بارے میں زبان سے کہتے ہیں اور جو آپ کے بارے میں یہ کافر سازشیں کرتے ہیں، میں اللہ خوب واقف ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی، کاش کہ مکے کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی وما انت علیہم بجبار، اے میرا نبی آپ ان پر جبر نہیں کر سکتے، کفار کو ایمان کے لیے مجبور کرنا جائز نہیں۔ اے میرا نبی آپ کا کام صرف میری تبلیغ، میری بات کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، فرمایا میرا نبی آپ پر میری بات کو پہنچا دینا ہے، اور حساب و کتاب قیامت کے دن میں اللہ خود کروں گا، لہذا کافروں کو ایمان پہ مجبور نہ کریں۔ لا اکراہ فی الدین، فرمایا کہ کافر کو مجبور نہ کیا جائے دین پہ لانے کے لیے۔ یہ تو شرع صدر کا معاملہ ہے، ایمان قبول کرنا۔ اگر کسی کی سمجھ میں دین کی حقانیت اور سچائی آ جائے تو مرضی سے اسلام قبول کرے، ورنہ کافر پر جبر کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان اس کو زبردستی مسلمان بنائے یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا میرا نبی آپ کا فرض صرف اتنا ہے، فذکر بالقرآن، آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیے، آگے مانے یا نہ مانے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ قرآن سے نصیحت وہی انسان پکڑے گا جو میری وعید سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کی وعید اور عذاب یہ ہے کہ اللہ کفر اور شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جس انسان کا خاتمہ کفر پر یا شرک پر ہو گیا اللہ نہ کرے، تو اللہ کی یہ وعید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی صورت میں بھی اس انسان کو بخشیں گے نہیں، اس بندے کی معافی نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے، ایمان کے ساتھ چلا گیا، جتنا بڑا گناہ گار صحیح، اللہ چاہے اسے جنت میں داخل کر دے، رب حساب نہ لے۔ لیکن جس انسان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فرمایا اس انسان کی آخرت خراب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق